میں فرحت اللہ بابر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتی ہوں اور انہیں دعوت دیتی ہوں اپنے خیالات کے اظہار کی۔ محترمہ آمنہ مسعود زنجوع، پاکستان بھر سے آئے ہوئے یہاں ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز اور لاپتہ افراد کے لواحقین، سیاسی رہنما، میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آمنہ مسعود زنجوع کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں، ڈیفینس آف ہیومن رائٹس پاکستان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی تقاریب کا اہتمام کرتی ہیں اور لاپتہ افراد کے مسئلے کو اجاگر کرتی ہے۔ پاکستان پھر سے لوگوں کو اکٹھا کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جو سب سے بڑی خوبی ہے ڈیفینس آف ہیومن رائٹس پاکستان کی وہ یہ ہے کہ اس نے لاپتہ افراد کے لواحقین ان کو ایک پرامن جد و جہد کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ یہ اپرچونٹی میں نہیں سمجھتا کہ کچھ اور ایسے اداروں نے یا این جی اوز نے دی ہو جس طرح ڈیفینس آف ہیومن رائٹس آف پاکستان نے دی ہے، ورنہ خدشہ ہے اس بات کا، جس طرح حامد دیر صاحب نے ذکر کیا اس کا خدشہ موجود ہے کہ یہی لواحقین دہشت گرد بن جائیں اگر ان کو پرامن جد و جہد کے راستے ان کو نہ ملیں اور وہ راستے مسدود ہو جائیں تو یہی لوگ دہشت گرد بن سکتے ہیں، اور اگر یہ دہشت گرد بن جائیں تو کوئی قباحت نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کو مجبور کیا گیا ہے، اور جیسے حامد دیر نے کہا کہ مجبور نہیں انگیز کیا گیا ہے۔ تو آمنہ مسعود زنجوع نے ان سب کو اکٹھا کر کے پرامن جد و جہد کے راستے پہ ڈال کے میں سمجھتا ہوں کہ قومی خدمت سر انجام دی ہے، اور میں ان کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ جو مسئلہ ہے، یہاں بات ہوئی انٹرنمنٹ سینٹرز کی، یہاں بات ہوئی پارلیمان کی، عدلیہ کی۔ لیٹ اس ایڈمٹ ون تھنگ، اور وہ یہ ہے کہ میڈیا نے بڑی کوشش کی، قربانیاں بھی دی ہیں، پارلیمان نے بھی کوشش کی ہے، پارلیمان نے بھی مسودہ قانون بنایا ہے، پارلیمان نے بھی ریزولوشنز پاس کیے ہیں، عدلیہ نے بھی کوشش کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عدلیہ نے تو بعض ایسے فیصلوں میں پن پوائنٹ کر دیا ہے کہ کون لوگ ملوث ہیں، سول سوسائٹی نے بھی کوشش کی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک ایشو ہے جس میں میڈیا، پارلیمان، اعلیٰ عدلیہ، سول سوسائٹی تمام آج تک ناکام ہو گئی ہے۔ لیٹ اس میک این ایڈمیشن، اور جب آپ یہ ایڈمٹ کر لو گے تو پھر آپ اگلا قدم لے سکتے ہیں کہ اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے۔ جب یہ مان لو گے کہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں وہ پارلیمان سے، عدلیہ سے، سول سوسائٹی سے اور میڈیا سے بالا تر ہیں، وہ کون ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں، اور مجھے یقین ہے اس بات کا، کہ اس میں ریاست کے ادارے ملوث ہیں۔ ریاست کے ادارے کیوں ملوث ہیں؟ جنرل مشرف نے اپنی کتاب میں لکھا، 2006 میں کتاب چھپتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے وار آن ٹیرر میں کوئی کام نہیں کیا، وہ ذرا دیکھ لیں کہ ہم نے کتنے لوگوں کو پکڑ کے CIA کے حوالے کیا اور ہمیں کتنے ملینز آف ڈالرز ملے۔ He sold Pakistanis beyond the ambit of the law to the CIA for millions of dollars۔ تو اس دن سے چونکہ مشرف کا احتساب نہیں ہو سکا تو ریاست کے اداروں کو یہ آزادی مل گئی کہ وہ لوگوں کو اٹھا کر غائب کر سکیں، اور جب یہ آواز پارلیمان میں اٹھائی گئی اور اس کے اگلے سال اس کتاب کا اردو ترجمہ چھپا تو اردو ترجمے سے یہ جملہ، یہ پیراگراف غائب تھا، آج بھی غائب ہے۔ انگریزی کا ٹیکسٹ آپ دیکھیں اور اردو کا دیکھیں، پاکستان کے جنرل مشرف نے اقرار کرتا ہے لیکن اردو کی ٹیکسٹ میں پھر اس کا ذکر نہیں ہے۔ اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ ریاست کے ادارے ملوث ہیں؟ ریاست کے ادارے اس لیے ملوث ہیں
کہ خود ISPR کا بیان ہے جولائی 2019 کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ GHQ کے اندر ایک سیل بنا ہے اور ہم لاپتہ افراد کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گویا آپ اقرار کرتے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ تمام لاپتہ افراد فوج کی حراست میں نہیں ہیں۔ یہ ایک ان کا سرکاری بیان ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جولائی 2019 کا ہے۔ گویا آپ اقرار کرتے ہو کہ کچھ اگر سارے نہیں وہ فوج کی تحویل میں ہیں۔ آپ اقرار کرتے ہو کہ ہم نے ایک سیل بنایا ہے اور سیل جنرل قمر جاوید باجوہ کی سربراہی میں ان کے حکم پر بنایا گیا ہے اور وہ اس ایشو کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جولائی 2019 سے آج تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ سیل نے کیا کام کیا ہے، سیل نے کیا فیصلے کیے ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ وی ڈونٹ نو۔ تو پھر لوگ کیوں نہیں یہ کہیں گے کہ ریاست کے ادارے ملوث ہیں؟ میں جانتا ہوں، میں حکومت میں رہا ہوں۔ یہ جو انٹرنمنٹ سینٹرز کا ذکر ہوا، تو انٹرنمنٹ سینٹرز 2011 کے ایک قانون کے تحت بنے تھے، اور وہ کیوں بنے تھے؟ وہ اس لیے بنے تھے کہ سوات اور مالاکنڈ میں دہشت گردی کے بعد سینکڑوں افراد لاپتہ ہو گئے تھے، اور اس وقت کی جو حکومت تھی اس کا یہ مطالبہ تھا کہ ان لاپتہ افراد کو باہر لایا جائے۔ قانون سازی کا عمل جب شروع ہوا تو فاٹا کے لیے، گلگت اور مالاکنڈ اور سوات کے لیے ریگولیشن جاری ہوتا ہے، پارلیمان قانون نہیں بناتی۔ ریگولیشن صدر پاکستان نے جاری کرنا تھا، اور جب وہ ریگولیشن 2011 میں جاری ہوا تو اس میں یہ بتایا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ انٹرنمنٹ سینٹرز ہوں گے جس پہ ان لوگوں کو لا کے رکھا جائے گا، پھر ان پر مقدمہ چلے گا، جو بلیک ہوگا وہ مقدمہ چلے گا، جو وائٹ ہوگا اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ 2011 کے ریگولیشن میں تھا۔ اس وقت سیکیورٹی کے اداروں نے کہا کہ یہ قانون آپ اب بنا رہے ہو 2011 میں، ہمارے پاس جو لوگ ہیں وہ تو 2008 اور 2009 کے ہیں، تو اگر اس قانون کو آپ ابھی لاگو کرو گے تو ہمارے اوپر ایک پابندی آئے گی کہ وہ جو لوگ پہلے غائب ہوئے تھے ان کا کیا کریں۔ اس وقت کی حکومت نے، آپ کہیں گے کہ شاید غلط کیا، لیکن مجبوری تھی، اس قانون کو مؤثر بماضی کیا گیا 2008 سے، 2011 کے قانون کو 2008 سے مؤثر بماضی کیا گیا، جس کا پرپس یہ تھا کہ یہ لوگ باہر آ کے انٹرنمنٹ سینٹر میں آئے۔ وہ لوگ انٹرنمنٹ سینٹر میں آ گئے، 12 سال ہو گئے، آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا اس ریگولیشن کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کتنے انٹرنمنٹ سینٹرز ہیں، کہاں پر ہیں، اس میں کتنے قیدی ہیں، ان کے خلاف کیا کیا مقدمات ہیں، کس کس عدالت میں مقدمات ہیں، آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ میں پارلیمان کا ممبر رہا ہوں، میں نے گزارش کی کہ میں انٹرنمنٹ سینٹرز کو وزٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پارلیمان کی کمیٹی کو انٹرنمنٹ سینٹرز وزٹ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ پشاور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلے میں کہا کہ تمام انٹرنمنٹ سینٹرز، اس کے بارے میں تمام تفصیلات دی جائیں، ان انٹرنمنٹ سینٹرز کو پولیس کے حوالے کیا جائے، IG پولیس کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ ایک عام جیل بن جائے، اور اس کے اندر جو بھی جن کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ممبران ملاقات کر سکیں، اوپن عدالت میں مقدمہ چلے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس فیصلے کو سراہا، تائید کی۔ وہ جج صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ دیا تھا ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور انہوں نے، وہی جج صاحب تھے چیف جسٹس جنہوں نے جنرل مشرف کے بارے میں تاریخی فیصلہ دیا تھا۔ یہ فیصلہ جب ہائی کورٹ کا ہوا، حکومت سپریم کورٹ میں گئی اور اس فیصلے پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے سپریم کورٹ میں اس مقدمے میں فریق بننے کی درخواست دی، ہم بھی اس میں فریق ہیں۔ اور جب سے یہ فیصلہ معطل ہوا، پچھلے چیف جسٹس صاحب ان کی ریٹائرمنٹ سے چند روز پہلے انہوں نے حکومت کو کچھ واضح ہدایات دیں
اور یہ کہا گیا کہ ان کی جانے سے پہلے یہ اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا. غالباً لاسٹ فیصلہ لاسٹ ہیئرنگ ان کی جانے سے 1 ہفتہ پہلے ہوئی. کچھ سوالات اٹھائے گئے. اس کے بعد کھوسا صاحب ریٹائر ہو گئے. آج تک ابھی یہ مسئلہ دوبارہ سپریم کورٹ میں سنوائی کے لیے نہیں لگا. ہم نے درخواست کی ہے اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کی جلد سنوائی کی جائے. تو میں آپ کے سامنے یہ ڈیفیکلٹیز رکھ رہا ہوں, بٹ دیز ڈیفیکلٹیز ڈونٹ مین کہ پارلیمان کی سطح پر, میڈیا کی سطح پر یا عدلیہ کی سطح پر کوششیں نہیں ہوئی. کوششیں ہوئی ہیں, بارآور ابھی تک نہیں ہوئی, لیکن اگر اسی طرح کے اکھٹ ہوتے رہے اور آمنہ مسعود جنجوعہ کی طرح اسی طرح آپ لوگ اور دوسرے ادارے اسی طرح کی میٹنگز پاکستان کے تمام شہروں میں کریں اور جگہ جگہ یہ آواز اٹھائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کی آواز سنی جائے گی. یہ آواز ختم نہیں ہوگی. پچھلے دنوں تقریباً 3 ہفتے ہوئے پاکستان کی قومی اسمبلی میں ہیومن رائٹس کمیٹی نے اس مسئلے کو پھر اٹھایا اور بڑی دور رس اصلاحات اور دور رس ریکمنڈیشنز بھی دی ہیں. ان کی رپورٹ جلدی آنے والی ہے. خود سینٹ نے, کمیٹی آف دا ہول نے 2017 میں 104 ممبران آف سینٹ نے, چاروں صوبوں اور تمام سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے ممبران نے جو رپورٹ دی حکومت کو آن انیکسپینسو اینڈ اسپیڈی جسٹس کے اوپر, اس میں لاپتہ افراد کا ایک چیپٹر ہے اور اس میں کہا گیا کہ سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی کی 2013 کی جو رپورٹ ہے اور وہ قانون سازی, وہ مسودہ قانون کے ISI کو قانون کے تحت لایا جائے, اس پر عمل درآمد کیا جائے. اور اگر حکومت کسی وجہ سے اس رپورٹ اور اس قانون کا مسودہ قانون کو ایڈاپٹ نہیں کر سکتی تو آپ ہمارے پاس آ جاؤ, سینٹ میں دوبارہ آ جاؤ. ہم دیکھ لیں گے کہ آپ کی کیا مجبوریاں ہیں, ہم ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن آج تک حکومت نے سینٹ کے سامنے نہیں آئی, کوئی رپورٹ پیش نہیں کی, یہ نہیں بتایا کہ ہم اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے. اگر نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے؟ عمل درآمد کرنے کی تو بات ہی دور کی ہے. سو ایفرٹس آر بینگ میڈ اینڈ وی شوڈ ناٹ ڈسپیئر. ہم کو یہ ایفرٹس جاری رکھنی چاہیے. میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں مطیع اللہ جان کو کہ جب ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی, یہ خوش قسمت ہے کہ بچ گیا اور اس کا موبائل جو تھا یہ بچ گیا. لیکن اس کے واقعے سے بھی یہ ایشو ایک قدم اور آگے بڑھ گیا ہے, اور وہ اس طرح کہ ان کے کیس میں ایک مطالبہ کیا گیا وزارت داخلہ سے. مطالبہ یہ کیا گیا کہ ہمیں وہ فوٹیج دے دو, سیف سٹی کے CCTV کیمراز کی فوٹیج دے دو جس میں مطیع اللہ جان کو اغوا ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہو, تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ اغوا کار کون تھے. تو جس شخص نے یہ ویڈیو فوٹیج مانگی تھی اس کو وزارت داخلہ نے ویڈیو فوٹیج نہیں دی, تو وہ چلا گیا انفارمیشن کمیشن آف پاکستان, شکایت کی. انفارمیشن کمیشن آف پاکستان نے وزارت داخلہ کو حکم دیا کہ تم پیش ہو جاؤ. وہ پیش نہیں ہوئے. بالآخر وزارت داخلہ نے انفارمیشن کمیشن آف پاکستان کو وہ فوٹیج دے دی. انہوں نے کہا کہ یہ وہ فوٹیج ہے. وہ شخص جس نے شکایت کی تھی اس نے جب وہ فوٹیج دیکھی تو وہ وہی فوٹیج تھی جو عام میڈیا پر چل رہی تھی. CCTV کیمراز جو سیف سٹی پروجیکٹ کے تھے اس کی فوٹیج نہیں دی. آج بھی یہ معاملہ لٹکا ہوا ہے. معاملہ اس وقت انفارمیشن کمیشن آف پاکستان وزارت داخلہ کے سامنے ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جد و جہد جاری رہے تو یقیناً یہ فوٹیج مل جائے گی اور اس فوٹیج سے پتہ لگ جائے گا. امید ہے کہ اس کے پیچھے اغواکار جو تھے, اٹیمپٹڈ اغواکار, یہ کون تھے. تو اس طرح سے یہ گفتگو آگے بڑھے گی, اس طرح سے یہ جو جد و جہد ہے یہ آگے بڑھے گی. تو میرا یہاں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں آپ سب کے ساتھ اور اس آواز میں جو آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہو اس میں بھی آپ کے ساتھ یہ آواز اٹھاؤں
میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دامے درم سخنے آئی ول بی ود یو. جو بھی آپ اس بارے میں ایفرٹ کریں گے میں بھی اس ایفرٹ کا حصہ ہوں گا. اور میں اس بات پہ یہ ختم کروں گا کہ میرا مطالبہ ہے کہ سینٹ کی جو ریکمنڈیشنز ہیں ان پر من و عمل کیا جائے اور پاکستان کے ریاست کے انٹیلیجنس کے اداروں کو ISI کو قانون کے تحت لایا جائے. یہ مطالبہ آئینی مطالبہ ہے, یہ قانونی مطالبہ ہے. اور جب پاک سینٹ میں یہ سوال کیا گیا تھا, اور یہ سوال آج سے 18 سال پہلے ہوا تھا, 2003 میں ہوا تھا, کہ سینٹ کو اس قانون کی کاپی دے دو جس قانون کے تحت ISI آپریٹ کرتی ہے, تو اس کا جواب ریکارڈ کے اوپر ہے. اس کا جواب یہ آیا کہ یہ معاملہ سنجیدہ ہے, حساس نوعیت کا ہے, اور ہم آپ کو اس قانون کی کاپی نہیں دے سکتے جس کے تحت ISI آپریٹ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکاری طور پر یہ اعتراف کیا گیا ہے کہ وہ قانون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. تو آج ہمارا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم کسی ایسے ادارے کو جو قانون سے ماورا آپریٹ کرتا ہو, جو کسی قانون کے تحت نہ ہو, ہم ایسی حکمرانی کو تسلیم نہیں کر سکتے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ریاست کے ان اداروں کو قانون کے تحت لانے کے لیے قانون سازی کی جائے, اس قانون پر عمل درآمد کیا جائے جس کا مسودہ سینٹ نے پاس کر کے حکومت کو بھیجا ہے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو.